اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پڑھیں گے اس بارے میں کہ جنت میں جو ہے نا، جو اوپر نعمتیں پڑھی ہیں نا، اس کے علاوہ نعمتیں کیا ہوگی، یعنی دیدار الہی کرنے کے بعد جو اللہ پاک فرمائے گا کہ میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر کے رکھی ہے، اس میں سے جو چاہو لو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں سے ایک نعمت یہ ہوگی، کہتے پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جیسے ملائکہ، جی میم جسے ملائکہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ جی آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی، نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزرا۔ قلوب یعنی قلب کی جمع، یعنی دلوں پر، ٹھیک ہے۔ قلوب کہتے ہیں دلوں پر، یعنی دلوں پر ان کا کوئی خیال تک نہ گزرا ہو، یعنی ایسی اعلیٰ چیزیں ہوں گی۔ جی میم اس میں سے جو کریں گے ان کے ساتھ کر دی جائیں گی، یعنی جب بازاری جنت جو ہے وہ جنتی بازار میں جائیں گے تو وہاں جب اس کی سیر کریں گے نا، تو جو چیز انہیں چاہیے ہوگی وہ ان کے ساتھ ہی کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جی ہاں جی اب میم کہتے ہیں کہ خرید و فروخت نہیں ہوگی، جیسے یہاں پہ ہوتا ہے نا، جب ہم بازار جاتے ہیں کسی چیز کو جی خریدنے کے ارادہ کرتے ہیں تو ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بیچتے لیتے ہیں نا، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو وہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی نہ۔ اب کہتے ہیں اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے، یعنی آپس میں ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، ٹھیک ہے۔ ہنوز گفتگو ختم بھی نہ ہوگی، جی یعنی ابھی گفتگو ختم ہی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں ہے جنت میں، یعنی اگر چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے سے جی ملے میم گا نا، ٹھیک ہے، کہے گا کہ آپ کا لباس تو بہت اچھا ہے، لیکن وہ خود ہی اپنے گمان میں، اپنے خیال میں یہ گمان کرے گا کہ میرا بھی لباس بہت اچھا ہے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اس کو بڑا مرتبہ ملا ہے تو مجھے کم مرتبہ ملا، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا جی کہ جب کسی کو بڑا مرتبہ مل جائے تب تو آپس میں جو ہے نا ہم پلہ لوگ ہوں، ٹھیک ہے، ایک ہی درجے کے ہوں، پھر اچانک سے ایک کو جو ہے وہ اوپر والا رتبہ دیا جائے تو وہ جو نیچے والا ہوتا ہے وہ مطلب دکھ ہوتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، وہ حسد اور بغض کا شکار ہوتا ہے، لیکن جی وہاں کیا ہوگا، وہاں ایسا نہیں ہوگا، یعنی وہ فوراً ہی خود کے لباس پر بھی بہت خوش ہو جائے گا چھوٹے مرتبے والا۔ اس لیے کہتے ہیں یہ جی اس لیے ہے کہ جنت میں کسی کا کم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ورنہ وہ دکھی ہو جاتا نا، وہ جنت میں کسی کے لیے دکھ نہیں ہے، انہیں جو مرضی چاہیں گے وہ انہیں دے دیا جائے گا۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں استقبال کریں گی، مبارکباد دے کر کہیں گی آپ واپس ہوئے، آپ کا جمال اس سے بھی بہت زائد ہے، ٹھیک ہے، آپ یعنی آپ کا حسن و جمال جو ہے نا بازار جانے سے پہلے، خدا کا دیدار کرنے سے جی پہلے میم کم تھا، لیکن اب زیادہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا دیدار کر کے آئے ہوئے ہوں گے نا، وہ پھر ہی وہ بازار جائیں گے نا، تو اسی وجہ سے ان کا جمال جو ہے وہ حسن جو ہے وہ ان کا زیادہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے، جواب دیں گے کہ پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا، یعنی وہ جب حوریں کہیں گی نا، جی جب آپ ہم سے واپس گئے تھے نا، ہمارے پاس سے گئے تھے، تب آپ کا اتنا حسن و جمال نہیں جی تھا، اب زیادہ ہے۔ تو پھر وہ جو ہوں گے نا لوگ، وہ کیا کہیں گے، وہ جواب دیں گے کہ ہم چونکہ اللہ پاک کے ہاں، یعنی اللہ پاک کے حضور بیٹھ کر آئے ہیں، یعنی آپ کا دیدار، اللہ پاک کا دیدار کر کے آئے نا، تو اسی وجہ سے ایسا ہونا ہی جی ہمارے لیے لائق تھا، یعنی ہم اس لائق تھے کہ ہم حسن میں اضافہ ہو جائے ہمارے حسن میں۔ جی اب کہتے ہیں جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک تک دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجہ کا جو جنتی ہوگا اس کے باغات اور بیویاں اور نعیم یعنی نعمتیں اور خدام یعنی خادم اور تخت جو ہے وہ 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے، یعنی اتنی چوڑائی ہوگی۔ جو سب سے کم مرتبے والا ہوگا نا، تخت جو اس کی ساری چیزیں ہیں نا، بیویاں ہیں، خادم ہیں، جی نعمتیں ہیں، وہ اس طرح زیادہ یعنی کہ کشادہ ہوگی کہ 1000 سال تک بندہ جب چلے نا، جہاں تک مسافت ختم ہوتی ہے وہاں تک، یعنی وہ اتنا زیادہ وسیع ہوگا۔ تو سب سے جو بلند مرتبہ ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ کہتے ہیں ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ عز و جل کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ پاک، یہ ایک مرتبہ نہیں زیارت ہوگی اللہ پاک کی، بلکہ ایک ایسا شخص بھی، یعنی ایسے شخص بھی ہوں گے، ایسے طبقے والے کہ جو صبح و شام اللہ پاک کے دیدار سے مشرف ہوتے رہے۔ جنتی جنت میں جا لیں گے، اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ تو عرض کریں گے تم نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت
उस वक्त पर्दा के मखलूक पर था, उठ जाएगा, ठीक है, यानी उस वक्त जो पर्दा होगा ना मखलूक पर, वो उठ जाएगा, तो दीदार इलाही से बढ़कर उन्हें कोई चीज ना मिलेगी, ठीक है। आगे दो जी मिस। बयान है, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे, सही। जन्नत का बयान जो है ना, एक मरतबा आप पीछे से पढ़ लीजिएगा, सही है। जी मिस। हाँ जी मैम। एक बार पढ़ लीजिएगा सारा बयान, ठीक है, अपने माइंड में ना थोड़ा सा वो उसका नक्शा बिठाइएगा कि क्या क्या चीजें वहां पे होंगी। सबसे पहले आप याद करेंगे उसके दर्जात कितने, ठीक है। जन्नत किसका नाम है? एक जी मैम। मकान का नाम है। उसके दर्जे कितने? 2 दर्जे हैं। सबसे आला दर्जा जो है वो जन्नतुल फिरदौस है, ठीक है। और एक और दर्जे का नाम पढ़ा था ना हमने इसमें, वो क्या था? जन्नत अदन था ना, इसी तरह। जन्नत अदन पढ़ा था ना। हाँ जी मैम। जी, तो ये जो उसमें इस तरह की चीजें आती है ना, ये आप माइंड में रखा करें। वैसे तो सारा पढ़ने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, इन पे ज्यादा फोकस करिएगा, सही है। जी मिस। चलिए, आगे चलते हैं। अब ये किया है इसका याद? हाँ जी मैम। चलिए, जमा मुकस्सर का याद क्या है? मैम हालत में आपकी ना आवाज नहीं आ रही मेरी तरफ, ब्रेक हो रही है। जी मिस। मैम हालत रफ़ी में जमा के साथ, हालत नस्बी में फरा के साथ और हालत जरी में कसरा के साथ। जी, मिसालें दीजिए। जमा मुकस्सर की मैम। जी, वैसे आप अपने पास से जमा मुकस्सर किसे कहते हैं, अब ये बताएं। वो मैम जिसकी वो आखिर वाली हालत तब्दील हो जाए, मतलब पै सेम ना रहे, नहीं नहीं, वो तो मुनसरिफ टूट है ना, जाए ये मैम। मुकस्सर है, मुकस्सर यानी बिना टूट जाए, यानी जमा बनाते वक्त एक वाहिद लफ्ज है ना, जब उसकी जमा बनाएंगे तो वो जमा बनाते जी वक्त जो है वो उसकी जो बिना होंगी ना, यानी जो जितने भी हरूफ होंगे उनके दरमियान कोई हरफ आ जाएगा, ठीक है, उसे कहते हैं जमा जी मुकस्सर, मिस। सही। मुनसरिफ फिर उसे कहेंगे कि जिसकी आखिर की हालत बदलती हो। पढ़ा है ना जमा जी मिस। मुकस्सर, सालिम पढ़ा है ना? जी मैम। जैसे जा रिजालुन, मर्द आए, इसी पे दे दे मिसाल। या रिजालुन और हम्म, राई तो रिजालन और मरर तो बेरिजालिन। मैम ये सभी के मरर तो साथ भी, वो जो हालत जरी में सभी के साथ बे क्यों आ रहा है? क्योंकि मरर तो मरर तो देखिए बेरिजालिन। ना, हाँ जी, अब मरर तो देखिए, मरर तो है कि मैं गुजरा, ठीक है, जी तो मिस। मैं गुजरा तो आगे मफूल बिही की जरूरत है ना हमें, सही है। तो मफूल बिही जी तो मिस। मंसूब होता है, मफूल बिही क्या जी होता है? मिस। मंसूब होता है, तो हमें यहाँ पे मजरूर में कोई चीज लानी है, मंसूब होता जी, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या चीज जी लानी है? मजरूर चीज लानी है। तो इसी वजह से बा मजरूर हरफे जार है ना, तो वो जार क्या करता है? इसम पर दाखिल होकर उसे क्या कर देता है? जर दे देता है, ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे बा लगता है, जी। ठीक है, समझा पाई? जी मैम। यानी हाँ ये जी मिस। बात आप याद रखें कि फेल जब आएगा ना, फेल, उसके बाद कभी भी कसरा नहीं हाँ आएगी जी मैम। किसी हरफ, यानी अगर फेल के बाद कोई हरफ आ जाएगा तो उस हरफ पर कभी कसरा नहीं आएगी। हाँ, अगर फेल और उस लफ्ज के दरमियान कोई ऐसा लफ्ज आ जाएगा कि जिसकी वजह से वो कसरा दे सकता है, यानी वो ऐसा लफ्ज जो कसरा दे सकता है, जैसे हुरूफ जारा आ गए ना, अब मरतु फेल है, फिर जी मिस। मरतु और रिजालिन के दरमियान बा आ गई, ठीक है, तो अब बा ने अपना अमल जी रिजालिन पे मिस। कर दिया, सही है ना। तो हाँ जी मैम। फेल के बाद कभी जी कसरा मिस। ना पड़िएगा, या तो फाइल होगा फेल के बाद, या मफूल बिही होगा और फाइल उसमें जमीर होगी, ठीक है। अगर तो हरूफ जी जारा में से कोई जी हरफ आ गया, या फिर कोई और जो मंसूब हरूफ है, यानी कि जो नसब देने वाले हैं या जो जर देने वाले हैं, या वो रफा देने वाले हैं, ठीक है, अगर वो आ जाए तो फिर आप पढ़िएगा, वरना आपने कभी भी जर नहीं पढ़नी, ठीक है। और वैसे भी अब देखिए ना, हम कहते हैं मरतु बि रिजालिन, मिस। मैं मर्दों फेल के के बाद पास वाले से गुजरा, जी जी, फेल के बाद कभी कसरा नहीं आएगी,
समझा पाई? जी बात मैं समझा पाई आपको बात? मैम आवाज नहीं आ रही। मैं ये अर्ज कर रही हूँ कि फेल के बाद जब फेल आ जाएगा ना, तो उसके बाद जो हरफ आएगा, जी मिस। जो लफ्ज आएगा, उस पर कोई भी कसरा नहीं आएगी, यानी उस पर कसरा किसी भी सूरत में नहीं आएगी। जी मिस। ठीक है, जी अगर तो मिस। ये होगा तो पहले जी फेल आ मिस। गया, फिर उसके बाद लफ्ज आ गया, फिर उसके दरमियान हुरूफ जारा में से कोई हरफ आ जी गया मैम। ना, जैसे अब देखिए मरतु है, रिजालिन है, अब इसके दरमियान क्या आ गया, बा आ गई, और बा क्या है, हुरूफ जारा में से है, तो अब ये आ गया। रिजालिन पे कसरा आ सकती है। अदरवाइज अगर हम निकाल दें ना बा को, तो फिर ये रिजालन बन जाएगा। ठीक है, यानी इसका मफूल बिही बन जाएगा। सही है, अब समझ आ गई? जी मिस। जी 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 मिस। अब बा हुरूफ जारा में से है ना, तो इसी वजह से, और यहाँ पे हमें मजरूर हाँ की जी। जरूरत है। ठीक है, मंसूब या मरफू की नहीं है, वो तो हमने पीछे पढ़ लिया है, मरफू भी पढ़ लिया, मंसूब भी पढ़ लिया। जी मिस। अब हमें जरूरत किसकी है, मजरूर की। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ मजरूर। पे हरफ बा लगाया गया। ठीक है, और तर्जुमा भी हम इसका करते हैं कि मैं जैद के पास से गुजरा। अब से जो है ना, बा जो है ना, बा का माना हमने क्या पढ़ा था, के साथ। ठीक है, बा का माना होता है के साथ, सही, लेकिन बा के कई माना है। ठीक है, यानी बा जो है वो कई माना में इस्तेमाल होता है, तो उनमें से एक माना है से। सही, जी पास मिस। से होना, ये जी मिस। बा का एक माना है, तो माना भी ये तकाजा कर रहा है कि इसके साथ बा होनी चाहिए। ठीक है, यानी मररतु रिजालन जो था ना पहले, तो माना जो तर्जुमा है वो भी यही तकाजा कर रहा है कि इसके साथ बा होनी चाहिए, वरना तर्जुमा दुरुस्त नहीं बनेगा। ठीक है, तर्जुमा टूट जाएगा। सही, तो तर्जमे को मिलाने के लिए, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मजरूर जो था ना, मजरूर लाना था, तो इन दो वजहों के एतबार से हमने क्या किया, बा हरफ जार लगाया। जी मैम। समझा? यानी लफ्जी तौर पर इस तरह कि यहाँ पे मजरूर आना था, इसी वजह से हमने लगाया बा, और मानवी इस तरह के माना इस बात का तकाजा कर रहा था कि मेरे साथ बा होनी चाहिए, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे बा लगा दिया। सही, अब जितने भी मजरूर हरफ जी आ रहे हैं ना, अब देखें उसके साथ आ रहे हैं, बा आ रही है। ठीक है, ये जो हालत जी जरी में है मिस। ना, उनके साथ सबके साथ क्या आ रही है, हाँ बा जी आ रही है, मैम। तो बा जो है ना, ये इन दो वजूहात की बिना पर जो है ना, ये बा आई है सब में, यानी सब में सेम जी वजह मिस। आएंगी। अब जी मैम। समझ आ गई अब? जी मिस। जी, और कोई डाउट हो तो? नहीं मैम। अच्छा, अगर यहाँ पे भी होगा आपका सवाल शायद कि राय तो मुस्लिमातिन है ना, इसके साथ बा क्यों नहीं आई? ऐसे ही है ना? मैम मैंने वो आप मुस्लिम जी मैम जी बा जी, है नहीं उसके साथ। नहीं नहीं, ये मैम राय है तो नहीं बा उसके मुस्लिमातिन है ना, राय तो मुस्लिमातिन। जी मिस। मैंने आपसे अभी कहा ना कि फेल के बाद कभी कसरा नहीं आ सकती किसी लफ्ज पर। ठीक है, तो जी ये तो मिस। आ गई है कसरा, अब इसका क्या जवाब है? आता है जवाब? मैम कल भी ये जी पता नहीं हम मैम। कहेंगे कि जमा जमा मुअन्नस सालिम जो है ना, उसकी जो हालत नस्बी है वो कसरा के जी साथ मिस। आती है। क्या कहेंगे? जी मिस। हालत जमा नस्बी मोना कसरा के सालिम की साथ। हालत तस्बीह जी, कसरा के साथ आती यानी है। जाहिरी तौर पर अगरचे कसरा लगी हुई है, लफ्जों में लगी हुई है, मानते हैं, लेकिन मानवी तौर पर ये फिर भी मंसूब है। जी मिस। ठीक है, तर्जमे के एतबार से देखें ना, मैंने मुसलमान औरतों को देखा, अब यहाँ पे जी कोई मिस। से या पास से इस तरह माना नहीं ना आ रहा, ना ही के साथ आ रहा है, जी मैम। यानी हुरूफ जारा में से किसी का भी माना यहाँ पे नहीं पाया जा रहा, तो माना भी इस बात का तकाजा नहीं कर रहा कि मेरे साथ बा होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से हमने नहीं लगाया। जी मिस। सही, और ये सिर्फ उसके साथ खास हाँ है, जी मिस। मुस्लिमातिन के साथ, यानी जमा मोनस के साथ सालिम के साथ खास है, कि वो फेल के बाद जो है ना, अगर तो फेल फाइल मुकम्मल है तो उसके बाद कसरा आ सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो जमा मोनस सालिम है ना, इसका कानून जो बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि इसकी हालत नस्बी, यानी जो मंसूब होने की हालत में आएगा तो उस पर कसरा आएगी। ठीक है, ये जवाब है इसका, कसरा ये है आपने जी याद मिस। रख। सही, क्या जवाब है कि जी मैम। अगरचे
لفظی طور پر یہ مجرور ہے، مانتے ہیں مجرور ہے، لیکن کیا ہے مانوی طور پر، یعنی اصل طور پر جو ہے یہ منصوب ہی ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے جی کہ یہ مس منصوب کیوں ہے، یہاں پہ تو مجرور ہے، آپ کہیں گے جو اس کا قانون بنایا گیا ہے نا، وہ یہ بنایا گیا ہے کہ مسلمات ان پہ کسرہ آ سکتی ہے، وہ فتح نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے. مسلمات ان پہ یا تو جی پیش مس آ سکتی ہے یا پھر کسرہ آ سکتی ہے، کبھی فتح نہیں آ سکتی. تو اسی وجہ سے یہاں پہ یہ مجرور ہے، لفظاً مجرور کہیں گے، جی یعنی لفظی طور پر مجرور ہے، لیکن حقیقت میں یعنی معنی کے اعتبار سے بھی آپ کہیں کہ معنی بھی یہی بن رہا ہے کہ میں نے عورتوں کو دیکھا، ٹھیک ہے. یہاں پہ اب کوئی ایسی چیز نہیں پائی جا رہی معنی جی کے میم اندر بھی جس سے ہم وہ حروف جو ہے وہ زیادہ کریں. صحیح ہے. یہ اختلاف آپ نے جی یاد مس رکھنا ہے ہر جگہ، ٹھیک ہے. اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا جی لیں ایک میم بار، ٹھیک ہے، کہ یہ جو آیا ہے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی سوال کر لے، ٹھیک ہے، آپ کو گھمانے کے لیے یا آپ کو آپ کا مائنڈ لیول چیک جی کرنے کے مس لیے کوئی ایسا کہہ دے، تو پھر آپ تیار رہیں جواب کے لیے، ٹھیک ہے. اب سمجھ جی آئی؟ اچھا، اسماء ستہ جی مکبرہ مس مجھے یاد بھول گیا، میں نے آپ کو سینڈ کرنے تھے. اچھا، اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اعراب الحرکت ہوتا ہے یا اعراب الحرف ہوتا ہے؟ یعنی حروف کی صورت میں ان پر وہ آتا ہے اعراب آتا ہے یا حرکت کی صورت؟ اعراب الحرف ہوں میم اعراب الحرف ہوتا ہے. جی، تو بیان کر دیں کہ ان کا اعراب ستہ مکرہ کیا آتا ہے؟ میم حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت وہ جری میں یا کے ساتھ. جی مثال تھی وہ ٹھیک میم ہوگا. جی اچھا. جی جا ابو زیدن، آگے رائیتو ابا زیدن، اور وہ مررتو بے ابی زیدن. ٹھیک ہے. اچھا، تسنیہ کا اعراب کیا ہے؟ تسنیہ کا میم تسنیہ کا وہ ہے، ہاں وہ اچھا، اس کا اعراب الف حرکت ما ہے یا قبل. حرف ہے؟ میم اس کا اعراب الحرف ہے. جی، اب سنا دیں کیا ہے اعراب. الف ما قبل مفتوح، وہ ہوں حالت رفع میں الف ما قبل مفتوح، اور حالت نصبی میں یا ما قبل مفتوح، اور حالت رفع میں بھی یا ما قبل مفتوح. حالت جری میں آئے گا. جی مس حالت جری میں. جی، یعنی حالت نصبی اور جری، آپ نا یہی کہہ دیں کہ حالت نصبی اور جری میں، ٹھیک ہے، یعنی نصبی اور جری میں یا مقبل مفتوح کے یا ما ساتھ. قبل مثال سنا دیجیے. مفتوح تسنیہ کی مثال کیا ہے؟ جا رجلانی، اور ہوں رائیتو رجلین، ہوں اور مررتو براجلین. جی جی، ماشاء اللہ. اسنانی اور اسنتانی، یہ جو ہے نا، ان کا اعراب کیسے آئے گا؟ جی میم ان کا بھی تسنیہ کی طرح آئے گا، جی جیسے ان کا حالت رفع میں وہ الف ما قبل مفتوح، اور حالت ہوں نصبی اور حالت جری میں یا ما قبل مفتوح. جی، جمع یا مونس. وہ مثال میں. جی جی، ٹھیک ہو گیا. اور جمع مذکر سالم کا اعراب کیسے آتا ہے؟ جی اعراب میم الحرکت آتا ہے یا حرف آتا ہے؟ جمع مذکر سالم کا اعراب کیسے آتا ہے؟ جمع مذکر سالم کا میم حالت رفع میں واو ما قبل مضموم، ہوں اور حالت نصبی میں یا ما قبل مکسور، اور حالت جری میں بھی یا ما قبل مکسور. ٹھیک ہو گیا. ان دونوں میں حالت مثال. نصبی اور جری میں سیم ہے. جی، مثال. جمع مذکر سالم کی جا مسلمون، اور ہوں رائیت مسلمین، اور ہوں مررت بالمسلمین. مسلمین آئے گا، مسلمین مین مینا. چلا جائے گا تسنیہ میں، ٹھیک ہے، مین آئے گا کیونکہ مجرور پڑا تھا نا، آپ نے یہی کہا ہے کہ اس کا جو حالت جی نصبی ذریعہ ہے وہ یا مقبل مکسور کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے. تو مکسور کریں، یعنی یا جی سے پہلے جو لفظ ہے اس کو مکسور بھی کریں. جی میم ٹھیک ہے، ماشاء مررت اللہ. بالمسلمین. جی، صحیح ہو گیا. اب سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو گئے یا ابھی کوئی اور سوال ہے؟ نہیں میم یہاں پہ تو فی الحال نہیں ہے. صحیح.
اچھا آج آپ نے جو کرنا ہے نا یہ جو آ رہے ہیں نا جی مس مفرد منصرف صحیح ٹھیک ہے قائم مقام صحیح جی جمع مس مکسر صرف ان کی آپ نے ڈیفینیشن دیکھ کے آنی ہے جی مس مفرد کی آپ کو پتا ہے مفرد کی کیا تعریف ہے جو اکیلا لفظ بامعنی بامانہ لفظ جی اور منصرف کو میں جی نے آپ کو بتایا تھا منصرف کی کیا تھی میں منصرف کی تو یہ والی ہے یاد نہیں ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ غیر منصرف اب دیکھیں نا منصرف ہوتا ہے نا غیر کو مانا ہوتا ہے وہ نہ میم ہونا غیر منصرف جی بتائی تھی غیر منصرف وہ ہوتی ہے کہ بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آتی تو جی انہیں غیر منصرف کہتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ بعض اسماء ایسے ہوتے جی ہیں جن کے مس آخر میں کسرہ اور تنوین آتی ہے یعنی نہیں کی جگہ آپ نے آتی ہے لگا دینی ہے باقی ساری عبارت آتی ہے سیم ہوتی ہے تو ٹھیک ہے جی کیونکہ غیر کا معنی نہ ہوتا ہے نا منع کرنا ٹھیک ہے غیر کا جی معنی کیا میم ہوتا ہے نہ اور منع پھر کرنا غیر ہٹا دیا جائے تو پھر سمجھو وہ مثبت میں چلا جائے گا صحیح تو یہ غیر منصرف کی جگہ آپ نے منصرف کرنا ہے ٹھیک ہے منصرف جی مس یعنی جی میم بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں کسرہ اور تنوین آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں غیر اسے منصرف کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جی منصرف کی تعریف ہو گئی کلیئر آپ کی جی منصرف مس کسے کہتے منصرف میم جن کے آخر میں کسرہ اور تنوین آتے ہیں اور ہیں جی غیر منصرف جن کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آتے جی ٹھیک یعنی ایسے اسما اب اسما کی قید لگائیے گا صحیح نا آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے نا ایسے سے جی کیا مس مراد نہیں ایسے اسما جن پر کسرہ اور تنوین آتی ہو اسے منصرف کہیں گے جن پر نہیں آتی ان کو غیر منصرف کہیں گے ٹھیک ہے اور صحیح کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا میم صحیح کسے کہتے ہیں جی میم جیسے یہ اب یہاں پہ تھا احمدو جی اور میں جیسے ہم نے وہ پڑھا تھا زیدن اب اس پہ تو آ گیا تھا زیدن بھی وہ اس سمے اور احمدو بھی اور پھر اس پہ کیوں نہیں آ رہا احمدو پہ وہ تنوین کیونکہ کیوں نہیں آ احمد رہی غیر منصرف ہے نا جی مس یہ خاص احمد کے ورڈ ہوتے ہیں میم جی یعنی یہ اس کے لیے نا ایک وزن ہوتے ہیں غیر منصرف کے لیے نا ایک وزن ہوتے ہیں کہ جی جو مس اس وزن پر آئے گا نا تو وہ غیر منصرف جی کہلائے گا مس ٹھیک ہے اس کے لیے ایک جی سبب ہوتے ہیں بلکہ سبب ہوتے ہیں وزن نہیں ہوتے معذرت ان کے لیے نا 9 سبب ہوتے ہیں 9 سبب کتنے سبب ہوتے ہیں غیر منصرف ہونے کے نو لیے 9 سبب ہوتے ہیں ٹھیک ہے نو اب ان 9 سببوں میں سے کوئی اگر 2 سبب پائے جائیں گے تو پھر یہ غیر منصرف کہلائے گا جی ٹھیک ہے مس کیا ہوگا صرف جی یہی میم تعریف نہیں ہے ان کی کہ کسرہ اور تنوین نہ آئے یا آئے ٹھیک ہے یہ تو ایک عام سی بات ہے انہوں نے آپ کو بتا دی لیکن اصل میں جو اس کی تعریف ہے نا وہ یہ ہے کہ جی ایسے میم اسم کہ جن میں 9 سببوں میں سے 2 ٹھیک ہے یعنی 2 اسباب سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پائی جائے جس میں 2 سبب ہوں یعنی ایک سبب جو ہے وہ 2 کے قائم مقام ہو جیسے ہم کہتے ہیں نا 2 in 1 کہتے ہیں نا جی میم یعنی ایک ایسا سبب ہو جس میں 2 جی سبب میم پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس میں پایا جائے اب احمد جو ہے نا احمد میں 2 سبب پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کون سے وزن ہیں جی وہ جب ہم ان کی غیر منصرف یا منصرف کی ہم ڈیفینیشن پڑھیں گے اس کی بحث پڑھیں گے نا پھر انشاءاللہ وہ آپ کو سمجھ جی میں آ مس جائے گا صحیح ہے اوکے مس جی میم ٹھیک اس کو میں اب جی یہاں پہ نا نیچے دیکھوں گی اگر تو نہیں آئی نا تو پھر میں ایک اور بک ہے میرے پاس تو میں اس سے آپ کو پڑھاؤں گی ٹھیک ہے ان دونوں کی بحث جو ہے نا میں جب آپ کو کلیئر کروا دوں گی نا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زید اور احمد ویسے عموماً تو لگ رہا ہے کہ یہ دونوں تو نام ہیں ٹھیک ہے جیسے زید نام ہے ویسے احمد نام ہے تو احمد پر نہ آنے کی وجہ کیا ہے نا ٹھیک ہے تو یہ میں جی ابھی دیکھتی ہوں اگر تو ابھی نہیں ہے اس بک میں نہیں ہے تو کوئی اور بک ہے کل میں وہ ڈاؤن لوڈ کر کے نا اس سے آپ کو ان دونوں کی کیا پڑھاؤں گی پورا چیپٹر پڑھاؤں گی ٹھیک ہے 2 یا 3 دن میں ہمارا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا آپ کو خود فرق سمجھ میں آ جائے گا کہ احمد پر کیوں نہیں آ رہی اور زید پر کیوں نہیں آ رہی ٹھیک ہے جی فی میم الحال آپ اتنا یاد رکھیں کہ وہ اسم جس پر کسرہ اور تنوین آتی ہو اسے کہتے ہیں منصرف جس پر نہیں آتی اسے غیر منصرف ٹھیک ہے جی میم ان کی آپ نے تعریف جی مس پوچھنی ہے اسماء ستہ مکبر کی میں نے آپ کو کل بتائی تھی اسماء جو ہے وہ جمع ہے اسم کی یعنی نام یعنی ایسے اسماء ستہ یعنی 6 اسماء ستہ تم پڑھا جی ہے نا جی میم جب ہم اس کو اردو میں پڑھیں گے تو ستہ پڑھیں گے نا ٹھیک ہے 6 اسماء جی مکبرہ یعنی کہ جس میں چھوٹے ہونے کے معنی نہ پائے جاتے ہیں صحیح جی مس اور جمع مذکر سالم کی آپ کو آتی ہے پیچھے ہم نے پڑھی ہے
اسی طرح تسنیہ کی آپ کو آتی ہے, اپنے پیچھے پڑی ہے, صحیح, تو یہ آپ نے ڈیفینیشنز کل دیکھ کے آنی ہے. جو نہیں آتی نا, یعنی پیچھے نہیں آتی, وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب صحیح میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ صحیح کی تعریف کیا ہے, میں نے آپ کو بتائی تھی اس دن. جی ان میں اصلی جی میم آواز نہیں آ رہی آپ کی. جن میں میم 3 حروف اصلیہ موجود ہو. نہیں 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 نہیں, وہ تو مجرد ہوگا نا. جی مس. وہ اس میں میں آپ کو صحیح کہا. بتاتی ہوں کہ صرف اور نحو کی صحیح میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک ہم جی نے مس. پڑھا تھا صرف میں صحیح پڑھا تھا نا, اور ایک اس میں پڑھیں گے اب. جی ٹھیک ہے, تو صحیح جو نحو کے نزدیک صحیح ہے نا, وہ یہ ہے کہ ایک جی مس. لفظ ہے نا, ایک لفظ ہمارے پاس ہے, جیسے زید لفظ ہے. ٹھیک ہے, تو اب زید کے لفظ یعنی ایسا لفظ جس کے آخر میں جی مس. حرف علت نہ ہو. ٹھیک ہے, جس کے آخر میں حرف حرف علت نہ ہو. نہ زیدن ہے نا, ہو. نہ ہو, جی مس. حرف علت نہ ہونا. زیدن ہے نا, پھر ہی وہ بن رہا ہے نا, صحیح بن رہا ہے. ٹھیک ہے, آخر میں آخر حرف کون سا, اس کا جی دال میم. ہے. اب دال حروف علت میں سے ہے, جی نہیں میم. نہیں ہے. تو اسی حروف وجہ سے صحیحہ میں سے. اگر درمیان میں زیدن یا ہے زید کی, لیکن کیا ہے, وہ آخر کا اعتبار کرتے ہیں. نحوی لوگ جو ہے نا, وہ صحیح ہونے کے لیے آخر کا اعتبار کرتے ہیں کہ بھائی آخر میں نہ حرف علت ہو, نہ ہی دو ہم جنس حروف ہو, یعنی ایک جیسے حروف دو بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, اور جی حمزہ بھی نہ ہے آخر میں. ٹھیک ہے, آخر میں نہ حمزہ آئے, نہ دو ایک جیسے حروف آئے, نہ حرف علت آئے, تو اسے صحیح کہیں گے. اب مجھے بتائیں, زیدن میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں؟ تینوں میں سے کوئی ایک پائی جاتی ہے؟ جی نہیں میم. نہیں پائی جائے. نہ تو دو حروف ایک جیسے پائے گئے, نہ حرف علت پائی گئی, نہ حمزہ جی پایا میم. گیا. جی ٹھیک میم. ہے, تو اسی وجہ سے میم اور زیدن وہ جو صحیح قرار دیا. جی مس میم, جی وہ جو حالت نصبی میں کھڑا ہے اس میں تو الف. آپ کی نا آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی میری طرف. میم جو وہ حالت نصبی والا وہ جو زیدن کھڑا ہے, اس میں تو الف کھڑا ہے, اس کے لاسٹ پہ نہیں, الف ہے وہ نا. تو حالت نصبی کی وجہ سے ہے نا. حالت نصبی تنوین آئی ہے نا, تنوین کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں الف آتی ہے. صحیح میم. جو تنوین آئی ہے نا, جی تنوین, مس وہ سبھی اب میں ہے. یہ جہاں پہ بھی تنوین آئے گی نا, جی میم. جیسے زبین پہ آئی ہے نا, تو یہ الف زبین کی اپنی نہیں ہے, بلکہ یہ ایک لکھنے کا طریقہ ہے تنوین کو. یعنی فتح کی جو تنوین آتی ہے نا, اس جی کے جو لفظ ہوتے ہیں اس کے آخر میں الف آتی جی ہے, میم. تاکہ جب اعراب نہ لگا جی ہو نا, مس. تو پھر کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ نصب والی تنوین آئے گی. ٹھیک ہے, یہ زید کی اپنی تنوین اپنی وہ نہیں ہے, صحیح. ورنہ ادھر بھی تو آ سکتی تھی, زیدن میں بھی آ سکتی تھی, اور زیدن میں بھی آ سکتی تھی, اگر وہ اس کی اپنی ہوتی تو. بلکہ یہ سمجھو کہ تنوین کو لکھنے کا جی طریقہ یہ صحیح ہے. جی مس. جی میم. تو کرائیں گے آپ تعریفیں, جی میم. جی تعریفیں میم کرائیں انشاء اللہ کریں. گے. جی, جی اکثر مس. تو میں نے بتا دی ہیں, بس 3-4 ہی ہیں آپ کے پاس. ایک جمع مکسر کی ہے, جمع مذکر سالم کی, جمع مؤنث سالم کی, اور پھر آپ کے پاس ایک اور ہے تثنیہ کی. ٹھیک ہے, بس یہ 3-4 ہی ہیں, باقی تو میں نے آپ کو بتا جی دی. اگر آپ کو بھول گیا تو یہ ویڈیو سن لیجیے گا, انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اور کل جی جو ہے وہ منصرف اور غیر منصرف کا بیان پڑیں گے انشاءاللہ. میں نا بک ابھی ڈاؤن لوڈ کر لیتی ہوں, میں جی لیپ ٹاپ پہ سینڈ بھی کر دیتی ہوں, تاکہ پھر میں آپ کو کل پڑھانے میں ہمیں آسانی ہو جائے. صحیح ہے, اس میں نا پھر انہوں جی نے میم. سارا کچھ کھول کے جی لکھا مس. ہوا ہے. وہ 9 سبب ہے نا, ان کو بھی کھولا ہوا ہے کہ وہ 9 سبب سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے, تو پھر انشاءاللہ آپ کو وہ سمجھ آ جی جائے گی. مس. جی, تو اب یہ آپ نے 3-4 تعریفات ہی ہیں, یعنی جو پیچھے پائی گئی ہیں نا, جو آپ نے جیسے جمع مکسر پڑھا ہے, جی جمع مس. مذکر سالم پڑھا ہے, تو وہ آپ نے وہاں سے دیکھ کے نا یاد کر کے آنی مثالوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, آج یہی سبق جی ہے, میم. آج بہت تھوڑا سبق ہے, تو اس پہ زیادہ فوکس کریے گا. میرا زور دینے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو جب پوچھا جائے نا, اگر آپ کو اعراب آتا ہو تو آپ کو اس کی تعریف بھی آتی ہو کہ یہ تعریف کیا بنتی تھی اس کی, تو اسی وجہ سے اس پر یہ اعراب جی آیا ہے. میم. تو یہ مثالیں بھی آپ کو اچھی طرح یاد ہونی چاہیے, زیادہ جی نہیں, میم. کم از کم
تو ایک تو لازمی آپ ایک ایک مثال کر لینا سب کی، تو پھر انشاءاللہ آپ کو آ جائے جی گا. میم. صحیح ہے. اوکے میم. جی میم. جی. اچھا آگے اساس الصرف کے سنائیے گا. یہ اس میں الگ کے کتنے اور کون کون سے وزن ہیں؟ میم اس میں اللہ کے 3 اوزان ہیں، جی. جس میں وہ فعل وہ نہیں میم وہ مفعلن ہوں. مفعلن اور دوسرا مفعلتن ہوں. اور تیسرا مفعالن. جی. اس کا ترجمہ وہ بھی سنا دیں مثالیں. جی مفعلن وہ مدربن جی. مارنے کا چھوٹا آلہ، مفعلتن مدرابتن مارنے کا درمیانہ آلہ، مفعالن مدرابن مارنے کا بڑا آلہ. جی ماشاء اللہ جی مس. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے ہم پڑھتے ہیں سوال نمبر 3 ہے درجل الفاظ سے صیغہ اور ترجمے کے ساتھ اس میں الگ کی گردان کریں. اب جیسے منشارن ہے نا، جی ٹھیک ہے، تو اب جی منشارن مس. سے ہم نے وہ 3 صیغے ہی یہ بتانے ہیں بس، یہ والے 3 صیغے. مدرابن ہے نا، مدرابن مدرابانی مداریب، جی میم. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بڑا آلہ ہے نا، وہ جی تیسرا وزن ہے نا. اس کا معنی ہوتا ہے وہ مارنے کی جی میم. بڑی آری. جی کیا ہے؟ بڑی آری سے مراد ہے، مارنے کی نہیں. جی ٹھیک ہے. انشار کا معنی ہوتا ہے آری، یعنی بڑی آری، بڑھیا. 2 بڑی آریاں اور سب جی بڑی آریاں. 1 بڑی آری، 2 بڑی آریاں جی اور 3 سب بڑی دو آریاں. بڑی. دیکھیں آری بھی جو ہے نا، آری کے ذریعے بھی مارا جاتا ہے نا، تو یہ بھی ایک آلہ ہو گیا نا، اس وجہ سے یہاں پہ آری لکھ جی دیا میم. گیا. ٹھیک ہے. یہاں پہ ضروری نہیں کہ ہم آلہ ہی لگائیں. صحیح ہے. جی میم. جی. آگے متراکتن، اس کا معنی ہوتا ہے ہتھوڑا. اب ہتھوڑا بھی مارنے کی چیز ہے نا، یہ درمیان. تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ آلہ جی لفظ نہیں مس. لگائیں گے، ہتھوڑا ہی لگائیں گے. ویسے بھی ہمیں یہی پتا چل رہا ہے کہ یہ مارنے کی چیز ہے. صحیح. تو یہاں جی پہ میم. آپ نے یہ والی گردان کرنی ہے. مدربتن مدربتانی مداریب، یعنی ایک ہتھوڑا، مترا کا ایک درمیانہ ہتھوڑا، درمیان. 2 درمیانے ہتھوڑے، سب درمیانے ہتھوڑے. صحیح. میم وہ درمیانہ نہیں آنا، ایک درمیانہ جی تھوڑا. درمیانہ ہی بتا رہی ہوں نا. ایک جی مس. درمیانہ ہتھوڑا، 2 درمیانے ہتھوڑے اور سب درمیانے ہتھوڑے. جی مس. جی. اچھا آگے ہمارے پاس جو گردان تھی وہ یہ تھی مبراتن، یعنی ریتی. ریتی. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک کیا ہے؟ آلہ ہے ایک کام کرنے کا. ٹھیک ہے. تو جی اس کا جو ہم نے کرتی ہیں گردان وہ یہ والی کرنی ہے، مدرابن والی. مبراتن یعنی چھوٹی ایک ریتی، جی مس. مدربانی چھوٹی 2 ریتیاں، مداریبو چھوٹی سب ریتیاں. ٹھیک ہے. اب اس کا جو ریتی جو ہے نا، یہ بھی ایک ہتھیار ہی ہے. ٹھیک ہے. مارنے کا آلہ ہی ہے. تو اب اس کی میں انشاءاللہ آپ کو پک سینڈ کروں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. صحیح. جو بھی ہوا نا پھر وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. آگے ہے مکرادن، کینچی. اب کینچی کاٹنے کا آلہ ہے نا، تو آپ نے یہ والی گردان جی کرنی ہے. مکرادن ایک بڑی کینچی، مکرادانی 2 بڑی کینچیاں، مقاریدو سب بڑی کینچیاں. ٹھیک ہے. جی. آگے جو ہے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. صحیح. آگے اس میں مبالغہ کا بیان میم ہے. یہ جو اس کے 2 وزن ہیں پہلے. کس کے؟ میم یہ جو پہلے دو وزن ہیں وہ مدرابتن اور مدرابتانی، ان میں وہ کسرہ ہے وہ سٹارٹ والے لفظ میں، اور اینڈ والے پہ کیوں میم وہ فتح لگا دیا؟ کیونکہ وہاں وہ جمع بنانے کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے. وہ جمع کی وجہ سے جی آیا مس. ہے. صحیح. جی میم. کیا ہے؟ وہ جی جمع مس. بنانے کی وجہ سے، اور کسرہ جمع اس وجہ سے بنانے کی وجہ لگایا سے. تاکہ اس میں ظرف اور اس میں آلہ میں فرق ہو سکے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے آخر میں جمع جی جو ہے نا وہ مس. اس کی مداریبو ہی آنی ہے، یعنی میم مفتوح کے ساتھ آنی ہے ان کی. صحیح ہے. پھر بھی اس کی میں جی ایک بار مس. تحقیق کروں گی کہ یہاں پہ جی ایسا کیوں آیا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو کل جواب دے دوں گی. جی صحیح. میم. پراپر جواب جو ہوگا وہ انشاءاللہ کل دے دوں جی گی. مس. لیکن یہی ہے سوال جو ہے نا، ایکچولی جو ہے وہ سوال یہی ہے کہ ان کی جو جمع آتی ہے وہ مداریبو آتی ہے. صحیح. میم مفتوح کے ساتھ آتی ہے. جی مس. یہ جو پیچھے قانون بنے ہیں ہاں نا جی وہ میم. اسی طرح نہیں بنے ہیں، اسی وجہ سے یہ یہاں پہ ایسا ہے. جی پھر مس. بھی ایک وجہ، اگر کوئی اور وجہ ہوئی میں ریسرچ کروں گی اس پہ، اگر کوئی وجہ مل گئی تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گی. جی مس. ٹھیک ہے. جی میم.
یہ الفاظ معنی ہم کل پڑھ لیں گے. آگے ہم پڑھتے ہیں 29واں سبق، اس میں مبالغہ کا بیان. اب کہتے ہیں اس میں مبالغہ کی تعریف ہے. اس میں مبالغہ وہ اسم مشتق ہے جس میں کسی کام کی کثرت اور زیادتی سمجھی جائے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں تفضیل اور اس میں مبالغہ میں ہم نے یہی پڑھا ہے نا کہ زیادتی ہوتی ہے کام کی، ایسے ہی پڑھا ہے نا. ہاں جی میم. تو اس میں جو ہونا ہے نا، جو فرق ہونا ہے وہ اس اعتبار سے ہونا ہے کہ جو اس میں تفضیل ہے نا وہ اس جی طرح مس. اس میں ذاتی پائی جاتی ہے کہ دو جو ہے نا ایک ہی مرتبے کی چیزیں ہوں. ٹھیک ہے، پھر ایک جو ہے وہ دوسرے سے زیادہ ہو، یعنی ایک دوسرے کے جی مقابلے مس. میں زیادہ ہو. کیا ہے؟ دو چیزوں کی جی آپس میں جو مقابلہ ہے نا، تو ایک چیز میں زیادہ ہو دوسری چیز میں کم ہو. جیسے اب جی دیکھیں میم. زید اور بکر ہے نا، زید اور بکر. ٹھیک ہے، تو میں آپ سے جی کہوں گی مس. کہ زید جو ہے وہ بکر سے زیادہ جاننے والا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جی بکر بھی میم. جاننے والا ہے، لیکن کیا ہے، زید اس سے زیادہ جاننے والا ہے. زیادہ جانے. جی ٹھیک ہے، مس. یعنی اب یہ آپس میں مقابلہ پایا گیا نا کہ زید اور بکر دونوں کے پاس جی علم تو مس. موجود ہے، لیکن جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے وہ زید ہے. ٹھیک ہے، جی اسی وجہ میم. سے یہ کیا ہے، وہ یعنی ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادتی پائی جاتی ہے. جو اس میں مبالغہ ہے اس میں مطلقاً زیادتی پائی جاتی ہے. جی میم. جیسے علام ہے نا، بہت زیادہ جاننے والا. جاننے ٹھیک ہے، والا. اب یہ کسی کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ مطلقاً ہے ایک جی وہ ہے مطلقاً بات بتائی جا رہی ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ زیادہ جاننے والا ہے. جی مس. ٹھیک ہے، اگر یہ کہا جائے کہ جی فلاں شخص جو ہے نا وہ زید سے زیادہ جاننے والا ہے تو پھر یہ اس میں تفضیل بن جائے گا. اگر ویسے کہا جائے کہ فلاں شخص جو ہے وہ زیادہ جاننے والا ہے تو پھر وہ اس میں مبالغہ بنے گا. یعنی یہاں پہ جی میم. مقابلے کا ہے، یعنی کہ فرق. اس میں تفضیل، اگر مقابلہ کہیں پایا جائے گا تو وہ اس میں تفضیل کہلائے گا. وہ اس میں اگر تبدیل ہوگی. مطلقاً زیادتی پائی گئی تو وہ اس میں مبالغہ کہلائے گا. مبالغہ. جی میم. صحیح سمجھ آ گئی. اب اس میں ہاں جی مبالغہ میم. کے تمام اوزان سمائی ہیں. اب سمائی میں نے آپ سے عرض کی تھی نا، کیا تھا، اس کی کیا تعریف تھی سمائی کی؟ جو اس سے سننے میں آتے ہوں. جی، یعنی کہ جس کا کوئی قاعدہ قانون مقرر نہ ہو بلکہ وہ عرب سے سنا گیا ہو، اس وجہ سے یہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے جی جو مس. وزن ہیں وہ ہیں 6 وزن. سب سے پہلے جی مس. فاعل، حاضر بہت ڈرنے والا، فعول دروب بہت مارنے والا، مفعال منصار بہت مدد کرنے والا، فاعل رحیم بہت رحم کرنے والا، فعال قطاع بہت کاٹنے والا، فعلان غضبان بہت غصے والا. اب یہاں پہ جی میم. جو ہے نا مفعال آ گیا، یہ جتنے بھی وزن آ گئے نا، ان سب وزنوں جی کا کوئی قاعدہ قانون مقرر نہیں کیا گیا. جی ٹھیک ہے، مس. یہ ویسے ہی ایک زبان کے طور پر، جیسے ہم زبان بولتے ہیں نا تو ہم اس میں کون سا گرامر کا خیال رکھتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا. یعنی ہر جی لفظ کا میم. قاعدہ قانون مقرر نہیں ہوتا، یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جی بعض میم. لفظ ہوتے ہیں، بعض حروف ہوتے ہیں جن کا قانون ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا قانون نہیں ہوتا. تو اب یہاں پہ بھی ایسے ہے کہ یہ جو 6 کے 6 وزن ہے نا، ان کا کوئی قاعدہ قانون مقرر نہیں ہے کہ بھائی یہ اس قاعدے کے تحت بنے ہیں یا اس قاعدے کے تحت بنے. ٹھیک ہے، جی یہ مس. ویسے ایک عرب سے سن کر جو ہے نا وہ آگے بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو جی یہاں مس. پہ جو ہے نا کوئی سوال نہیں بنتا. صحیح ہے کہ یہاں پہ یہ کیوں آیا، یہ کیوں آیا. جی ٹھیک ہے، میم. جو قاعدے کے تحت ہو نا اس پر سوال بنتا ہوتا ہے. جی صحیح، مس. میں ویسے آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ یہاں پہ اگر کوئی ایسا آپ کے ذہن میں سوال آئے بھی نا تو وہ آپ یہی سمجھیں گے، سمائی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ تو بغیر قاعدے کے ہیں، اور بغیر قاعدے کی چیز کے سوال کرنا کیا ہے، فضول ہی ہے نا. جی مس. ہاں جی، تو جو چیز قاعدے کے مطابق ہو نا اس کا تو پھر بنتا ہے سوال، واقعی بنتا ہے کہ یہ ایسے کیوں آیا ہے، جبکہ ہم نے وہاں تو ایسے پڑھا ہے. لیکن کیا ہے، جو قاعدے کے بغیر چیز ہو اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا، جب کیونکہ اس کا قاعدہ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر اس کا سوال کیا اٹھنا ہے. صحیح ہے، جی میم. جی میں نے اس مس. وجہ سے کہا ہے جیسے مفعال ہے نا، یہاں پہ میم مقصور آیا ہے. صحیح، جی. تو ہم نے پڑھا ہے مداریبو. ٹھیک ہے، اوپر بھی مفعال پڑھا ہے نا، تو یہ جی یہاں مس. پہ ایسے میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے، اگر تو مفعال کا معنی ہو گیا بہت، یعنی ذاتی والا معنی ہو گیا نا، جیسے بہت مدد کرنے والا، تو جی وہ اس مس. میں مبالغہ کہلائے گا. اگر مفعال کا معنی یہ ہوا کہ کوئی چیز ہو، جیسے مارنے کا آلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، جی تو میم. وہ اس میں کیا کہلائے گا، اس میں آلہ کہلائے گا. جی مس. صحیح. جی میم. الفاظ کے معنی ہے نا، یہ میں نے ابھی دیکھے نہیں ہے، تو میں کل دیکھ کے انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گی. صحیح. جی اوکے میم. جی، سب سمجھ آ گئے سب سارے.
हाँ जी मैम। इंशाल्लाह अरबिया का? मैम उसका वो बस मैंने उर्दू से अरबी वाला याद किया है और वो दूसरा सबक नहीं किया। चलें फिर वो पूरा जो चैप्टर है ना वो आप दोहरा लीजिए। ओके मैम। सही, जी मिस। मैं बता देती हूँ आपको, ये पूरा जो उस्ताद वाला चैप्टर है ना ये आपने पूरा दोहराना है। सही, जी मिस। ये वाला यहाँ से यही है ना, इधर से जी वो मैम। पढ़ाता है। ये सारा चैप्टर आपने ये जो ये है ना ये आपने उर्दू में ना एक मुकालमे की सूरत में ना एक समझो कि किस्से की सूरत में आपने मुझे कल सुनाना है। ठीक है, अरबी नहीं, सिर्फ खाली उर्दू तो मफहूम इसका क्या जी निकलता है ना, तो वो आपने सुनाना हाँ है। जी। उसके बाद ये चीजें और उर्दू से अरबी। ठीक है, जी मिस। आगे हम नहीं पढ़ते क्योंकि फिर आगे पीछे वाला हमारा रह जाएगा। हमारा ये पुख्ता होगा तो फिर हम आगे इंशाल्लाह चलेंगे। सही जी है, मैम। जी मिस। सबक सारे समझ में आ गए? कोई सवाल? नहीं मैम। जी, आगे क्लियर हो मैम। गया? जो भी सवाल किया था वो क्लियर हो गया सारा? हाँ जी मिस। जी, चलिए फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह।